بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و اصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی پریشانی ہے، دشواری ہے، دکھ ہے، غم ہے، فکر ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے نبی جن کی وجہ شہرت، صداقت اور امانت تھی، ان کا کلمہ پڑھنے والی آج امت مسلمہ میں جو جوہر، جو خوبی عنقا ہے، ملتی ہی نہیں، دریافت کری نہیں جا سکتی، وہ یہی صداقت، دیانت، امانت ہے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی مکہ کے سرداروں میں انتہائی معزز اور انتہائی اشرف تھے، اور وجہ یہی صداقت اور امانت تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ جب حلف الفضول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا گیا۔ جب خانہ کعبہ میں اس کی تعمیر نو کے موقع پر، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر جھگڑا ہونے لگا، ہر قبیلہ کہہ رہا تھا کہ ہم حجر اسود کو رکھیں گے، تو انہوں نے طے کیا کہ جو سب سے پہلے کعبہ کے صحن میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کرا لیں گے، اور وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ نبوت کا آغاز نہیں ہوا، نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن آپ نے آ کے مسئلہ حل کر دیا اور سب نے آپ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت والی رات، جس رات آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہر قریش کے قبیلے کا ایک ایک جوان اپنی تلوار لے کر باہر کھڑا تھا، لیکن آپ کے تکیے کے نیچے انہی دشمنوں کی امانتیں رکھی تھیں۔ یعنی امانت بھی، آج تو کوئی اپنی امانت اپنے سگے بھائی کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی سگا بھائی کہیں انویسٹ کرنا چاہتا ہے، کہیں پلاٹ لینا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے بھائی سے چھپاتا ہے کہ بھائی کو پتہ نہ چل جائے، اگر پتہ چل جائے گا تو وہ پیسے مانگ لے گا۔ یعنی کوئی بھائی پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے شوہر، یعنی اپنے داماد، اپنے چچا زاد بھائی، اپنے تربیت یافتہ جانثار حضرت علی کی ڈیوٹی لگائی۔ علی، تم نے یہ کام کرنا ہے اور ان کی امانتیں ان کے سپرد کرنی ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں تک پہنچائیے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب خانہ کعبہ کی کنجی کا معاملہ درپیش ہوا تو آپ کے قریبی رشتہ داروں نے، جو مسلمانوں میں بھی اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے تھے، کہا یا رسول اللہ یہ چابی ہمیں دیجیے۔ لیکن جو طلحہ تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، عثمان، وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے خاندان میں یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، یہ مجھے دیجیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ امانتیں ان کے اصل اہل لوگوں تک سپرد کر دیجیے۔ آپ نے اسی کو چابی لوٹائی جس نے ایک وقت آپ پر بیت اللہ کے دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ جب آپ مدینہ جا رہے تھے ہجرت کے وقت، آپ نے فرمایا تھا کہ عثمان مجھے ایک دفعہ خانہ کعبہ میں جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ منع کیا گیا، آپ نہیں جا سکتے۔ آج آپ فاتح ہیں، آپ کے ہاتھ میں چابی ہے، لیکن آپ امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لا دین لمن لا امانت له، جو شخص امانت دار نہیں اس کے دین کا اعتبار نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا آیات المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدے کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ یہ امانت مال کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ آج آپ کسی کو، میں نے ایک دفعہ جمعے کے خطبے میں کہا، جہاں تقریباً 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میں نے کہا ہم اپنے تئیں اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، اور آج آپ کے میڈیا اور اس چینل کے ذریعے میں جتنے لوگ سننے والے ہیں ان سے یہ مخاطب ہوں۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان شو کرتے ہیں، اپنے جیسے مسلمانوں کو اپنے جیسا مسلمان نہیں سمجھتے، جو ہم سے اسلام میں بہت آگے ہوتے ہیں، عمل میں نہ جانے کتنے آگے ہوں۔ ہمیں اپنے سرکل میں کوئی ایک آدمی امانت دار نظر آتا ہے جس کے پاس ہم اپنا پیسہ رکھوا سکیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو فوت ہو گئے بہت مال چھوڑ کر، ان کی بوڑھی ماں ہے، کوئی کمانے والا نہیں، کسی کی بیوہ ہے، کوئی کمانے والا نہیں، کسی کی یتیم بچے ہیں، ان کے لیے کوئی کمانے والا نہیں، پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ انویسٹ جہاں کریں گے وہ پیسہ لے کر بھاگ جائے گا۔
آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے پیسہ دیا ہے اس سے پیسہ واپس کیسے لیا جائے. قرض دے کر، قرض ادھار ایک ایسا جادو، ایسا میجک ہے جس کو آپ دیں گے وہ بھاگ جائے گا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا جو مقروض فوت ہوئے تھے اور ان کا قرضہ ادا کرنے والا کوئی نہیں تھا. فرمایا تھا میں نہیں پڑھاؤں گا، تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو. کیوں کہا تھا؟ تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، سبق ملے کہ اللہ کے حبیب ہوتے ہوئے بھی ہمارا جنازہ نہیں پڑھا رہے. کیوں؟ کیونکہ ہم مقروض مر رہے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. قیامت کے دن ایک ایک درہم اور ایک ایک دینار اور ایک ایک روپیہ کا حساب دینا ہوگا. کسی کی زمین، اگر آپ نے ایک بالش کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں جو بلڈرز سے تعلق رکھتے ہیں، جو زمینوں کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، میں انہیں بتاتا ہوں اگر آپ نے ایک بالش زمین پر بھی کسی کے ناجائز قبضہ کر لیا تو آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن سزا کیا ہوگی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمینوں کے 7 طوق اس کی گردن میں پہنا دیے جائیں گے. طوق کیسے پہنائے جاتے ہیں؟ طوق گردن سے ڈالا جاتا ہے اور اس کی جو زنجیریں ہیں وہ پیروں میں باندھی جاتی ہے بیڑیوں کی شکل میں. وہ لکڑی کا ہوتا ہے، بہت موٹا، اسے کوئی لے کے چل نہیں سکتا. اور اگر پوری زمین جس میں 7 بر اعظم ہیں یہ 7 گنا ہوں اور پھر کسی کو پہنا دیا جائے، آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. مذاق نہیں ہے. امانت، دیانت جو آج ہمارے معاشرے سے انقا ہو چکی ہے، اور ہم یہاں پر چیزیں بناتے ہیں اور یہاں پر جو اس کی لیبل لگاتے ہیں وہ میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، میڈ ان انڈونیشیا، میڈ ان کوریا، میڈ ان ترکی. کیوں؟ کیونکہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم پر اعتبار کوئی نہیں کرے گا. چیزیں یہاں بنتی ہیں اور وہ لیبل لگا کر وہاں سے واپس یہاں آ کر پھر بک رہی ہوتی ہیں. یہاں کا اگر لیبل لگ جائے، یہاں کا برانڈ ہو، اس پر کسی کا بلیو نہیں ہوتا، اعتماد نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا. اسے معلوم ہے کہ یہ یقیناً فراڈ ہوگا، یہ یقیناً دھوکہ ہوگا. اور اب تو میں آگے بڑھ کر ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ رسول کی باتیں کرے، کوئی داڑھی رکھا ہوا ہو، کوئی ٹوپی پہنا ہوا ہو، تو جو کاروباری حلقے ہیں نا وہ انہیں دیکھ کر کہتے ہیں بھائی ضرور یہ ہمیں چیٹ کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے محترم، مکرم، قابل عزت اور قابل احترام ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. تلوار صرف وہاں چلائی گئی ہے جہاں اسلام کی راہ میں رکاوٹیں آئی ہیں، صرف تلوار نے وہاں پر نشتر کا کام کیا ہے. باقی سارا اسلام اخلاق سے، کردار سے، کریکٹر سے پھیلا ہے. ان تاجروں کے ذریعے پھیلا ہے جو تجارت کرتے تھے اور تجارت کرتے ہوئے سچ بولتے تھے، جو تجارت کرتے تھے، تجارت بولتے ہوئے دیانت سے پیش آتے تھے، کاروبار کرتے تھے، امین بنتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے. ان کا کاروبار دیکھ کر لوگ ان کے دین کو پڑھنے کی فکر میں آ گئے. آج ہمارا کاروبار بھی اگر ایسا ہوتا تو یہ عبادت کے درجے میں ہوتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا التاجر الصدوق، ایماندار تاجر، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء اور اولیاء کے ساتھ رکھا جائے گا. وہ اگرچہ تجارت کر رہا ہے، مسجد میں گوشہ نشین نہیں ہے، وہ کسی معتکف میں محو ریاضت نہیں ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن وہ کاروبار اس خیال کے ساتھ کر رہا ہے، اس احتیاط کے ساتھ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. چنانچہ اس کا گلے پر، کرسی پر، آفس میں، اپنے چیمبر میں بیٹھ کر عبادت کرنا بھی، کاروبار کرنا بھی اللہ کی نظر میں عبادت بن رہا ہے، کیونکہ وہ فرائض کی انجام دہی کے ساتھ رزق حلال کمانے کے ذریعہ بن رہا ہے اور کئی چولہوں کے جلانے کے ذریعہ بن رہا ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا ہے. اسی طرح امانت صرف کاروبار میں نہیں ہوتی، امانت ملازمت میں بھی ہوتی ہے کہ آپ ملازمت پر اپنا پورا وقت دیں سنسیریٹی کے ساتھ. امانت وضو اور نماز میں بھی ہوتی ہے کہ آپ وضو صحیح سے کریں، آپ نماز اچھی پڑھیں، نماز میں کوئی چوری نہ کریں، نماز میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو نماز کے خشوع اور خضوع کو خراب کرنے والی ہے، اس کا کوئی رکن فاسد ہو جائے. امانت دوستی میں بھی ہوتی ہے، امانت رشتوں میں بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا المجالس بالامانہ. اگر ایک مجلس میں، ایک میٹنگ میں کوئی باتیں کی جا رہی ہیں اور کوئی ایسے تاثر دے رہا ہے کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، کوئی سن نہ لے، تو یہ باتیں امانت ہیں. وہ نہیں کہتا کہ یہ امانت رکھنا پھر بھی امانت ہے، لیکن آپ آج تجربہ کر لیجئے، آپ اپنے کسی دوست کو کوئی بات بتائیے اور ضرور یہ کہہ دیجئے گا یار کسی کو بتانا نہیں، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے. اور پھر کل آپ کو دوسرے لوگوں سے اس بات کے بارے میں خبریں مل رہی ہوں گی، ہاں بھائی سنا ہے آپ امریکہ جا رہے ہیں،
ہاں بھائی سنا ہے آپ نے کینیڈا کے لیے اپلائی کیا ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے میں نے تو کسی سے کہا نہیں تھا، یہ بات پہلے پھیلی کیسے؟ تو اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت نصیحت ہے، فرمایا کہ اپنے ارادوں کو چھپا کر کامیابی تک پہنچاؤ، کیونکہ جب تم اپنے ارادوں کو پہلے ہی ظاہر کر دیتے ہو تو کہیں نظر بد لگتی ہے، کہیں لوگ اس پر ٹوک لگاتے ہیں، اور کہیں ان کی حسد تمہارے راستے کی راہوں میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ آج چونکہ ہمارا موضوع دیانت ہے، امانت ہے، اقبال نے کہا تھا سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ جو چائنا ایک پورا سی پیک بنا رہا ہے، اس سی پیک میں ہم قیادت کر سکتے ہیں پوری دنیا کی، لیکن کب؟ جب ہمارے اندر کوئی کریکٹر ہوگا، جب ہمارے اندر کوئی معیار ہوگا ہمارے کردار کا۔ دیکھیے ساری دنیا کی تجارتی کمپنیوں کی دیانت ان کی کاروباری پالیسی ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں دیانت ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ امانت ہوگی، اور پھر بھری بھری مسجدوں میں تمہیں کوئی ایک شخص بھی امانت دار نہیں ملے گا، کوئی ایک شخص بھی امانت دار نہیں ملے گا، کوئی ایک شخص بھی امانت دار نہیں ملے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تھا اذا ضیعت الامانہ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب عہدے مرتبے مناصب نااہل لوگوں کو دے دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری قیادت کو، ہمارے ہر فرد کو امین بنا دے، صادق بنا دے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، دنیا ہمیں دیکھ کر حضور سے پیار کرنے والی بن جائے، ہمارے کردار کو دیکھ کر حضور کی سیرت اور قرآن پڑھنے والی بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔